مفتی سراج حکیم صاحب کے آفیشیل چینل کو سبسکرائب کریں۔ ایک باپ نے مرتے وقت اس کے آخری لمحات تھے، اس نے اپنے بچوں کو بلایا، بچوں کو بلانے کے بعد کہا میں نے تو تمہاری ہر خواہش پوری کی ہے، جو تم نے چاہا میں نے تمہاری خواہش پوری کی ہے اس دنیا میں، اب میرے بیٹے میرے بچوں بتاؤ میں کس طرح کا باپ ثابت ہو چکا ہوں آپ کے لیے۔ سب اولاد نے کہا آپ ہمارے لیے بہترین باپ ثابت ہوئے ہو، رونے لگے اور افسوس کرنے لگے کہ افسوس میں ایک اچھا باپ تو بن سکا لیکن اچھا اللہ کا بندہ نہ بن سکا، میں اللہ کا ایک اچھا بندہ نہ بن سکا، اور دل کے اندر خوف تھا، ڈر بھی تھا کہ میں اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے کس طرح حاضر ہوں کہ جب میرے اوپر اس گناہ کا بوجھ ہے۔ اور یاد رکھو مومن گناہ کو اپنے اوپر بوجھ سمجھتا ہے، مومن کے اگر ایک وقت کی نماز قضا ہو جائے نا وہ تڑپتا ہے، بے چین ہوتا ہے، اور اس کو زمین میں سکون نہیں آتا، چین نہیں آتا، آرام نہیں آتا کہ میری نماز کیوں قضا ہو گئی۔ اس بات کو، اس قصے کو یہاں یاد کریں۔ میں ایک اور قصے کی طرف آپ کو مبذول کرانا چاہتا ہوں کہ دیکھیں 3 صحابہ جہاد سے رہ گئے تھے، سورہ توبہ میں ان کا واقعہ موجود ہے، غزوہ تبوک کا واقعہ ہے۔ 3 صحابہ، باقی منافق تو پیچھے رہ جاتے ہیں، یہ منافق نہیں تھے، پکا صحابی تھے، اللہ کے نبی کے پکا عاشق تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چاہنے والے صحابی تھے، لیکن کچھ سستی کی وجہ سے پیچھے رہ گئے۔ جہاد سے واپسی پر اللہ کے نبی نے صحابہ سے کہا کہ ان سے بات نہ کرو، یہ کیوں جہاد میں نہیں آئے؟ سورہ توبہ میں ان کا ذکر ہے کہ ان سے بات نہ کریں۔ صحابہ نے بات کرنا بند کر دیا۔ ایک ہوتا ہے اپنی ذاتی انا کے لیے دوسرے سے بات نہ کرنا، جیسے ہمارے معاشرے میں بھائی بھائی سے بات نہیں کرتا ہے، بھائی بہن سے بات نہیں کرتا، بہن بھائی سے بات نہیں کرتی، رشتہ دار آپس میں بات نہیں کرتے۔ وجہ کیا ہے؟ دنیاوی مفاد ہے، جائیداد کا مسئلہ ہے، فلان کا مسئلہ ہے، کاروبار کا مسئلہ ہے، پیسے کا مسئلہ ہے، اس وجہ سے بات نہیں کرتے۔ لیکن صحابہ بات نہیں کرے، کیوں؟ دین کی وجہ سے۔ من احب للہ وابغض للہ وآتا للہ ومنع للہ فقد استکمل الایمان، جو کسی سے محبت کرے اللہ کی رضا کی خاطر، بغض رکھے اللہ کی رضا کی خاطر، کسی کو دے دے اللہ کی رضا کی خاطر، کسی کو منع کرے اللہ کی رضا کی خاطر، فقد استکمل الایمان، گویا اس کا ایمان مکمل ہو گیا۔ یعنی محبت بھی اللہ کے لیے اور بغض بھی رکھو گے تو اللہ کے دین کی خاطر بغض رکھو۔ بھئی میں اس سے بات اس لیے نہیں کرتا ہوں کہ کیوں دین پہ نہیں آ رہا، کیوں نماز نہیں پڑھتا۔ ایک صحابی نے، روایت کے اندر آتا ہے کہ عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے، عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے، اس کا ایک بیٹا ہے بلال، یہ وہ بلال نہیں جو مؤذن رسول، ایک اور بلال ہے، عبداللہ بن عمر کے بیٹے ہیں۔ اس نے کہا کہ جو بھی عورت مسجد میں آئے نماز کے لیے میں اس کو منع کرتا ہوں۔ تو اس کے والد صاحب نے کہا بھئی میں نے خود سنا اللہ کے نبی کو، آپ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ میں عورتوں کو مسجد میں آنے سے منع نہیں کرتا۔ عبداللہ بن عمر نے کہا یہ روایت میں نے خود سنی ہے، تم کون ہو جو لوگوں عورتوں کو مسجد میں آنے سے منع کرو؟ وفات تک اپنے بیٹے سے بات نہیں کی کہ تم نے یہ بات کیوں کی اللہ کے نبی کے قول کے خلاف، حالانکہ اس نے بھی بات درست کی ہے، اس کے پاس بھی دلیل موجود تھی، لیکن یہاں پہ ناراضگی للہ تھی کہ آپ نے رسول کے قول کی مخالفت کیوں کی؟ اللہ کے رسول نے فرمایا کہ میں منع نہیں کروں گا عورتوں کو مسجد میں آ جائے، آپ کون منع کرنے والے؟ مرتے دم تک اپنے بیٹے سے بات نہیں، فقط اللہ کے دین کی خاطر کہ تم نے دین کے خلاف الفاظ کیوں استعمال کیے۔ تو صحابہ کو اللہ کے نبی نے کہا کہ ان تینوں سے بات نہ کریں، کیوں یہ جہاد سے پیچھے رہ گئے؟ غزوہ تبوک میں شامل کیوں نہیں ہوئے؟ تو ان تینوں نے کہا اللہ کے نبی فقط سستی تھی۔ جب ہم جھوٹ بولتے ہیں، ہم ہوتے ہم کہتے ہیں یہ بیماری تھی، وہ تھا، فلاں تھا، یہ تھا، جیسے آپ کسی کو نماز کے لیے بولیں گے تو 1000 بہانے۔ سب سے پہلے اپنے کپڑوں کی بات کرتے، کپڑے خراب ہیں، کپڑے تو بچوں کے خراب ہوتے ہیں، وہ بھی دھوپ نکلنے تک، پھر اس کے بعد ماں باپ اس کو صفائی ستھرائی کر کے نئے کپڑے پہناتے ہیں۔ یہ بندہ ایسا ہے جو بچوں سے بھی آگے نکل چکا ہے، زور کی نماز تک اس کے کپڑے خراب ہیں، یہ بہانہ ہے۔ تو ان تینوں صحابہ نے، کیونکہ منافق تھے نہیں، باقی جتنے منافقین تھے انہوں نے کہا کہ اللہ کے لیے گھر میں بیماری، فلاں بیماری، یہ مسئلہ، کمر میں درد، پیٹ میں درد۔ انہوں نے کہا ایک تو ہم جہاد میں شرکت نہ کر چکے، دوسرا جھوٹ بھی بولے۔ اللہ کے نبی فقط سستی تھی اور کچھ نہیں تھا بس۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا صحابہ بات نہیں کرو۔ اور میں یہ آپ سے کہہ رہا ہوں کہ مومن کے اوپر جو گناہ کا بوجھ ہوتا ہے نا وہ بہت بھاری ہوتا ہے۔ آپ اس واقعے کو بھی یاد کریں کہ اس بنی اسرائیلی آدمی نے اپنے بیٹوں کو موت کے وقت بلایا، اس کو بھی یاد کرو تاکہ میرے ذہن سے نہ نکل جائے۔ مومن کے اوپر گناہ کا بوجھ اتنا خطرناک ہوتا ہے، وہ اس کو اپنے اوپر بھاری سمجھتا ہے۔
پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان تینوں صحابہ کے گھر میں پیغام بھیجا ان کی بیوی بچوں سے کہ تم بھی ان سے بات نہ کرو. اب بیوی بچے بھی تو رسول کے قول کے، اللہ کے رسول کے قول کے محتاج تھے. ان تینوں صحابہ کے بچوں نے، بیویوں نے بھی بات کرنا چھوڑ دیا. صحابہ کے لیے چاہے مرد ہو چاہے عورت ہو، اللہ کے رسول کا فرمان آگے ہوتا ہے، باقی رشتہ داروں کا فرمان پیچھے ہوتا ہے. انہوں نے یہ نہیں دیکھا کہ یہ ہمارا شوہر ہے، انہوں نے یہ دیکھا کہ ہمارا باپ ہے، انہوں نے یہ نہیں دیکھا کہ ہمارا بھائی ہے. اللہ کے رسول نے فرمایا بات نہیں تو نہیں کریں گے بات. صحابہ نے بھی ان تینوں سے بات کرنا چھوڑ دیا اور ان کے بیوی بچوں نے بھی ان تینوں سے بات کرنا چھوڑ دیا. اب ان میں سے ایک صحابی فرماتے ہیں کہ میں نماز میں آتا تھا، میں جان بوجھ کر سیدھی طرف بیٹھ جاتا تھا پہلے صف میں، تاکہ اللہ کے نبی سلام پھیریں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نگاہ مجھ پر پڑے. تو اب میں وہ الفاظ آپ کو بتاتا ہوں کہ وہ صحابہ کیا فرماتے ہیں. اللہ کے قرآن کہتا ہے وَعَلَى الثَّلَاثَةِ الَّذِينَ خُلِّفُوا حَتَّى إِذَا ضَاقَتْ عَلَيْهِمُ الْأَرْضُ بِمَا رَحُبَتْ. زمین کشادہ ہونے کے باوجود ان تینوں پر تنگ ہو گئی. قرآن کہہ رہا ہے اس کو کہتے ہیں ایماندار، اس کو کہتے ہیں مومن، کہ اللہ کے رسول ناراض ہو گئے، زمین ان پر تنگ ہو گئی. زمین ان پر تنگ ہو گئی کہ کیوں اللہ کے رسول ہم سے ناراض ہیں. اس حالت میں اگر ہماری موت آ جائے تو پھر اللہ کے سامنے ہم کیا کریں گے؟ اللہ کو کیا جواب دیں گے؟ وہ فقط ایک جہاد میں شرکت نہ کر سکے اور منافق بھی نہیں تھے، پکے مومن تھے، پکا صحابی تھے. تو قرآن کہتا ہے وَعَلَى الثَّلَاثَةِ الَّذِينَ خُلِّفُوا. صحابہ کا نام بھی نہیں لیا، ان تینوں کا نام بھی نہیں لیا کہ رہتی دنیا تک ہو سکتا ہے لوگ یہ کہیں کہ یار صحابہ نے یہ جرم کیا، تو اللہ نے فرمایا ان تین کا قصہ یاد کرو تاکہ صحابہ کو شرمندگی نہ پڑے. بعد میں انہوں نے توبہ بھی کیا، اللہ سے معافی مانگ لی. وَضَاقَتْ عَلَيْهِمُ الْأَرْضُ بِمَا رَحُبَتْ. زمین کشادہ ہونے کے باوجود ان تینوں صحابہ نے یہ سمجھا کہ ہم زمین کے اوپر نہیں ہیں، زمین کے تہہ میں موجود ہیں. اتنی ہم پر مطلب زمین بھاری ہے، زمین بوجھ ہے ہم پر. کیونکہ مومن گناہ کو اپنے لیے بوجھ سمجھتا ہے، لیکن وہ ہم ہی ہیں جس نے فجر کی نماز پڑھی نہ پڑھی کوئی فکر نہیں، کوئی گناہ نہیں، کوئی بوجھ نہیں. ظہر کی نماز نہیں پڑھی، عصر کی بھی نماز نہیں پڑھی، مغرب اور عشاء کی نماز نہ پڑھنے کے باوجود تسلی سے سو رہا ہے، تسلی سے آرام کر رہا ہے. انہوں نے تو جہاد میں شرکت نہیں کی. قرآن کہتا ہے وہ ضاقت علیہم الارض بما رحبت. زمین کشادہ ہونے کے باوجود ان تینوں صحابہ پر تنگ ہو گئی کیونکہ اللہ کے رسول ناراض. بلاخر بہرحال یہ قصہ میں نے آپ کو سنا ہے. انہوں نے معافی مانگ لی تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے 40 دن کے بعد ان کی توبہ قبول فرمائی. کہنے کا مقصد یہ کہ گناہ مومن پر بوجھ بنتا ہے. رات سے پہلے پہلے مومن اس بوجھ کو اتارتا ہے استغفار کے ذریعے سے یا نمازوں کی قضا کے ذریعے سے. اب آ جاؤ اس قصے کی طرف. تو اس نے اپنے بچوں کو بلایا اور بلانے کے بعد کہا کہ میں کیسا باپ بنا. سب بیٹوں نے کہا کہ آپ اچھے باپ بنے، ہر جائز خواہش ہماری پوری کی، ہم نے جو کہا آپ نے ہماری خواہش پوری کی. تو افسوس کرنے لگا کہ افسوس میں اچھا باپ تو بن سکا، اللہ کا نیک انسان بن نہ سکا. میں نے تمہاری تمام خواہشیں پوری کی ہیں، اب میرے مرنے کے بعد میری ایک خواہش پوری کرو. باپ کہہ رہا ہے بیٹوں کو وصیت کر رہے ہیں. ابا جان بتاؤ کیا وصیت ہے؟ کہ میری خواہش یہ ہے، میری وصیت یہ ہے میرے مرنے کے بعد میری لاش کو جلا دینا ہے. میرے مرنے کے بعد میری لاش کو جلا دینا ہے. اور میں آپ سے بارہا یہی کہتا ہوں کہ انسان بے اختیار ہے. قرآن کہتا ہے اذا بلغت الحلقوم، جب روح یہاں تک پہنچتی ہے، وانتم حینئذ تنظرون، اور تم دیکھ رہے ہوتے ہو. اے دیکھنے والا، تم دیکھ رہے ہوتے ہو اور تمہارے باپ کی روح یہاں تک آ چکی ہوتی ہے، تمہارے بیٹے کی روح یہاں تک آ چکی ہوتی ہے، تمہارے قریبی رشتہ دار کی روح یہاں تک آ چکی ہوتی ہے. اب روح نکل رہی ہے، آخری لمحات ہیں. فلولا اذا بلغت الحلقوم وانتم حینئذ تنظرون، اگر تمہارے اندر طاقت ہے ترجعونها ان کنتم صادقین، لوٹ کے دکھاؤ، لوٹا کے دکھاؤ، تمہارے اندر اتنی ہمت ہے. انسان بے بس ہے. آپ اگر نہاتے ہو، غسل کرتے ہو تو آپ اپنی آنکھیں بند کرتے ہو، منہ بند کرتے ہو تاکہ آنکھوں کے اندر صابن کا جاگ نہ چلا جائے، منہ کے اندر جاگ نہ چلا جائے، آپ کو تکلیف ہوگی. لیکن مردہ بے اختیار چارپائی پہ پڑا ہے، تختے پہ پڑا ہے، غسل دینے والا غسل دے رہا ہے، اس کے اندر اتنی ہمت نہیں ہے کہ وہ اپنی آنکھیں بند کرے یا آنکھیں کھول دے. اس کے اندر اتنی ہمت نہیں ہے، ناک کے اندر پانی جا رہا ہے، منہ کے اندر پانی جا رہا ہے. غسل دینے والا منہ میں روئی ڈالتا ہے، کانوں میں روئی ڈالتا ہے، ناک میں روئی ڈالتا ہے، پانی نہ چلا جائے. اتنا بے اختیار انسان ہو گیا ہے. یہی انسان اللہ کی نافرمانی کر کے اللہ کو چیلنج کر رہا ہے.
جس نے فجر نہ پڑھی اس نے بھی اللہ کو چیلنج کیا کہ میں نافرمانی کر کے بھی تمہارے نظام میں رہ رہا ہوں، میں ظہر کی نماز نہ پڑھ کے بھی تمہارے نظام میں رہ رہا ہوں، جو کرنا ہے کر لو۔ اور بے اختیار اتنا ہے کہ اس کے ناک میں پانی جا رہا ہے، منہ میں پانی جا رہا ہے، کانوں اور آنکھوں میں پانی جا رہا ہے، اس میں اتنی اختیار نہیں ہے کہ منہ بند کرے، آنکھیں بند کرے، کان بند کرے، ناک بند کرے۔ انسان اتنا بے اختیار ہے۔ اور کہا میں مر گیا، میری لاش جلا دینا، میں اتنا بڑا مجرم ہوں کہ میں اللہ کے سامنے منہ دکھانے کے قابل نہیں ہوں، میں اللہ کے سامنے منہ دکھانے کے قابل نہیں ہوں۔ او میری اولاد، او میرے بیٹو، میری وصیت یاد رکھنا، میرے مرنے کے بعد میری لاش جلا دینا، اور جس دن اور رات کو پھر محفوظ کر لینا، اور رات کو محفوظ کر لینا، جس دن تیز ہوا چلی میری راکھ کو ہوا میں بکھر دینا، تاکہ میری راکھ منتشر ہو جائے، میری ہڈیاں منتشر ہو جائے، اور اللہ کے سامنے میں کھڑا نہ ہو سکوں۔ کیوں؟ میں اتنا بڑا مجرم ہوں کہ میں اللہ کے سامنے منہ دکھانے کے بھی قابل نہ ہوں۔ اولاد نے نہ چاہتے ہوئے ایسا کر لیا۔ باپ نے وصیت کی ہے، باپ نے وصیت کی کہ میرے مرنے کے بعد لاش جلا دینا، اولاد نے جلا دی، اگرچہ یہ خلاف شرع عمل تھا، لیکن چونکہ باپ نے وصیت کی اولاد نے ایسا ہی کر لیا، اور انتظار کیا جس دن تیز ہوا چلے گی باپ کے راکھ کو ہم ہوا میں بکھیر دیں گے۔ یہ بھی باپ کی وصیت، تیز ہوا چلی اور اولاد نے ایسا ہی کر لیا۔ سورہ یاسین آپ کو یاد ہے، سورہ یاسین کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک قصے کا ذکر کیا ہے۔ ایک آدمی آیا، وہ کچھ بوسیدہ ہڈیاں مٹی میں ملی ہوئی تھیں، کچھ بوسیدہ سڑی ہوئی ہڈیاں مٹی میں ملی ہوئی تھیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے اسے ڈال دیے۔ آپ یہ کہتے ہو کہ اللہ مردوں کو زندہ کرے گا، اللہ اس کو بھی زندہ کرے گا۔ سورہ یاسین یاد ہے نا؟ اولم یر الانسان انا خلقناہ من نطفۃ فاذا هو خصیم مبین وضرب لنا مثلا ونسی خلقہ قال، کہنے لگا من یحیی العظام، ان ہڈیوں کو کون زندہ کرے گا؟ ہڈی چورا چور تھے، مٹی کے ساتھ ملے ہوئے تھے۔ اللہ کے نبی کے سامنے اس کافر نے ایسے مٹی کو ہڈیوں کے ساتھ ایسے ڈال دیا، اللہ اس کو بھی زندہ کرے گا؟ اللہ اس مٹی کو بھی، جو چورا چور ہے، جو مٹی کے ساتھ ملی ہوئی ہے، اللہ اس کو بھی زندہ کرے گا؟ کہنے لگا من یحیی العظام، کون اس کو زندہ کرے گا وہی رمیم، جبکہ وہ چورا چور ہو چکی ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا اے میرے نبی کہہ دیجئے یحییھا، اس کو وہ اللہ زندہ کرے گا الذی انشأھا اول مرہ، جس کا وجود ہی نہیں تھا اللہ نے پہلی مرتبہ پیدا کر دیا۔ ابھی تو وجود ہی ہے نا، پہلے تو وجود ہی نہیں تھا۔ هل اتى على الانسان حين من الدهر، انسان پر ایک ایسا زمانہ گزرا لم یکن شیئا مذکورا، اس کا نام و نشان تک نہیں تھا، لم یکن، انسان کا نام و نشان ہی نہیں تھا۔ انا خلقناہ من نطفۃ امشاج نبتلیہ فجعلناہ سمیعا بصیرا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا اس کو ہم زندہ کریں گے۔ تو اولاد نے، بچوں نے باپ کو جلانے کے بعد انتظار کیا کب تیز ہوا چلے گی، راکھ کو بکھیر دیں گے، ہوا میں بکھیر دیا۔ اب اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہوا کو بھی حکم دیا، زمین کے ذرات کو بھی حکم دی، بندہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے کھڑا ہو گیا۔ بخاری کی روایت ہے، مضبوط روایت ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے گویا غیبی عالم میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے سے سوال کی، حرکت کیوں کی؟ یہ حرکت آپ نے کیوں کی؟ خلاف شرع عمل تھا کیا؟ تمہیں یہ عقیدہ تھا، تمہارا یہ عقیدہ تھا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ دوبارہ مجھے زندہ نہیں کریں گے؟ اللہ مجھے یقین تھا کہ آپ مجھے دوبارہ زندہ کریں گے، لیکن شرمندگی کے باعث میں نے عمل کیا کہ میں نے ایسے جرم کیے ہیں جو آپ کے سامنے کھڑے ہونے سے مجھے شرمندگی اٹھانی پڑی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے تو قرآن میں فرمایا نا وَأَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ، جس آدمی کے دل کے اندر اللہ کا خوف ہو کہ کل مجھے اللہ کے سامنے کھڑا ہونا ہے، وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوَىٰ فَإِنَّ الْجَنَّةَ هِيَ الْمَأْوَىٰ، جنت اس کا ٹھکانہ ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا عمل تو نے شریعت کے خلاف کیے، لیکن تیرے اس عمل سے تو نے یہ عمل اس لیے نہیں کیا، نیت یہ نہیں تھی کہ اللہ مجھے دوبارہ زندہ نہیں کر سکیں گے، یہ نیت نہیں تھی، بلکہ یہ نیت تھی کہ میں اللہ کے سامنے کھڑے ہونے کا قابل ہی نہیں ہوں، اس وجہ سے میں نے یہ عمل کیا ہے، جاؤ میں نے تمہاری مغفرت فرما دی۔ اتنا تو ڈر ہونا انسان کے دل کے اندر اللہ کا خوف ہو، ورنہ شیطان تو انسان کے ساتھ لگا ہوا ہے۔ حدیث ایک روایت کے اندر آتا ہے کہ شیطان موت کے وقت بھی انسانوں کے پاس آتا ہے، انسانوں کے فوت شدہ رشتہ داروں کی شکل میں۔ مثلا میرا کوئی رشتہ دار فوت ہوا ہے، اب میرے مرتے وقت وہی رشتہ دار کو اسی رشتہ دار کی شکل میں وہ شیطان اور ابلیس میرے سامنے آ جاتا ہے اور یہ کہتا ہے دیکھو میں آپ سے پہلے مر چکا ہوں، اور
میں نے یہ دین یہ کلمہ چھوڑ دیا میں جنت میں ہوں. موت کے وقت بھی اس کی کوشش یہ ہوتی ہے کہ انسان دین اسلام سے دائرہ اسلام سے نکل جائے. وہ انسان کے رشتہ داروں کی شکل میں آتا ہے, وہ رشتہ دار جو فوت ہو چکے ہیں. اب اگر میری بیوی کی شکل میں میری موت کے وقت آ جائے اور وہ یہ کہے کہ میں جنت میں ہوں, میں نے دین اسلام چھوڑ دیا, میں جنت میں ہوں, آپ بھی دین اسلام چھوڑ دیں, کفر کا کلمہ پڑھیں, تو میں کہوں گا یار یہ تو گھر والی ہے, مجھ سے پہلے چلی گئی ہے, یہ تو صحیح کہہ رہی ہے. موت کے وقت تک اس کی محنت ہوتی ہے کہ میں انسان کو جہنم کی طرف لے کے جاؤں. لیکن یاد رکھو, جو کلمہ پر مستقیم رہا ہے دنیا میں, جو دنیا میں کلمے پر قائم رہا ہے اور کلمے کو مضبوط کیا ہے, نماز سے, روزے سے, ذکر سے, تلاوت سے اپنے ایمان کو مضبوط کیا ہے, توحید پر رہا ہے, مرتے وقت اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی مدد کے لیے فرشتے بھیجیں گے, پھر شیطان اس کے قریب نہیں آئے گا. ان الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكه الا تخافوا ولا تحزنوا وابشروا بالجنه التي كنتم توعدون. فرشتے کہیں گے ڈرنے کی بات نہیں ہے, یہاں تیری روح نکل گئی, وہاں جنت تیرا انتظار میں. یہ کس کے لیے؟ یہ صرف کلمہ پڑھ کے سونے والے کے لیے نہیں, کلمے کو, ایمان کو, دین کو مضبوط کیا, نماز سے, روزے سے, ذکر سے, استغفار سے, تلاوت سے مضبوط کر دیا, تو فرشتے اس کے پاس موت کے وقت آئیں گے جو یہ کہیں گے اللہ تخافوا ولا تحزنوا وابشروا بالجنة التي كنتم توعدون نحن اولیاءکم, ہم تمہارے مددگار ہیں, ہم تمہارے معاون ہیں, ہم آپ کا ساتھ دیں گے, اس دنیا میں بھی ساتھ دیں گے. نحن اولیاءکم فی الحیاۃ الدنیا. اور باقی جہاں پہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے پاس جاؤ گے, اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمہارے لیے وہ تیار کر رکھا ہے جہاں بھی آپ کی چاہت ہوگی. ما تشتهيه الانفس وتلذ الاعین. ایک جنازہ جار امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ نے یہ یاد رکھے کہ موت کا ذائقہ تو ہر ایک کو چکنا ہے, اور جو چلے گئے نا اس ذائقہ چک کے چلے گئے ہیں, وہ اس مرحلے سے گزر گئے ہیں, اور مجھے اور آپ کو اس مرحلے سے گزرنا ہے. موت کا ذائقہ وہ ٹافی کا ذائقہ نہیں ہے. ایک روایت کے اندر آتا ہے موت کے اندر, وفات کے وقت جو شدت ہوتی ہے پیاس کی, 7 سمندر کا پانی میٹھا کر کے اس کو پلایا جو پیاس کی شدت ختم نہیں ہوگی. اب اندازہ لگاؤ کہ موت کی شدت کیا ہوگی, جو 7 سمندر کا پانی اس کو پلایا جائے, اس کی پیاس ختم نہ ہو جائے. ایک آدمی کا جنازہ جا رہا تھا, ایک آدمی نے کہا یار بیچارے کا جنازہ جا رہا ہے, بیچارہ مر گیا. برابر میں کسی نے کہا بیچارہ وہ نہیں ہے, بیچارہ میں اور آپ ہیں. اس نے تو ذائقہ چکھ لیا ہے, وہ اس مرحلے سے گزر گیا, اب پتہ نہیں میں اور آپ کس مرحلے سے گزریں گے, میرا اور آپ کا مرحلہ کس مرحلے سے گزرے گا, میری اور آپ کی کیا کیفیت ہوگی, اور پتہ نہیں کتنے دن سکرات کی میرے اور آپ کی لگے. وہ تو اس مرحلے سے گزر گیا, بیچارہ وہ نہیں ہے, بیچارہ میں اور آپ ہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کریں اللہ ہمیں ایمان والی زندگی عطا فرمائے. ایمان کے ساتھ رہیں گے تو ایمان جیسی موت آئے گی اور حشر بھی ایمان والوں جیسا ہوگا. اللہ تبارک و تعالیٰ دنیا اور آخرت میں, دنیا میں ایمان نصیب فرمائے, موت کے وقت استقامت نصیب فرمائے, اور انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ یہ مرحلہ گزر گیا, آگے انشاءاللہ آسانی ہوگی. لیکن اس کے لیے تھوڑی سی محنت کی ضرورت ہے. اس کے لیے کیا ضرورت ہے؟ محنت کی ضرورت ہے. محنت کچھ نہیں کر سکیں گے, آج سے یاد کرو کم از کم 5 وقتہ نماز تو پڑھیں گے, 5 وقتہ نماز پڑھ لو, انشاءاللہ اللہ تبارک و تعالیٰ تمام مرحلے میرے اور آپ کے لیے آسان فرمائیں گے. اللہ عمل